السلام علیکم خواتین و حضرات، ہم دن رات صبح شام لوگوں سے ملتے ہیں اور ملتے ہی رائے قائم کر لیتے ہیں کہ یہ شخص اچھا ہے، برا ہے، نیک ہے، بد ہے، سخی ہے، کنجوس ہے۔ حالانکہ ایسی رائے قائم کرنے کے پیچھے ہمارے پاس کوئی خاص وجہ یا خاص دلیل بھی نہیں ہوتی، اور کئی دفعہ ہماری ایسی رائے غلط ثابت ہوتی ہے، بلکہ کئی دفعہ تو ایسی رائے کے پیچھے ہمیں پچھتانا پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ایک تاجر رہتا تھا اور وہ کافی خوشحال تھا، لیکن اس کے بارے میں یہی مشہور تھا کہ وہ دوسروں پر خرچ نہیں کرتا اور کنجوس آدمی ہے۔ ایک دفعہ گاؤں کا ایک سمجھدار آدمی اس کو سمجھانے گیا اور اس کو کہا، میاں، اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے لیکن تم مخلوق خدا کا خیال نہیں کرتے۔ دیکھو، وہ جو ہمارا قصاب ہے، وہ کیا اس کی کوئی خاص آمدنی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دو تین گھروں میں فری گوشت دیتا ہے۔ اور وہ جو دکاندار ہے، اس دکاندار کو دیکھو، اس کی کمائی تو تمہاری کمائی سے آدھی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دو تین گھروں میں فری راشن دیتا ہے۔ اور وہ جو گوالا ہے، وہ گوالا وہ تو تازی مزدوری کرتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دو تین جو ہے نا گھروں میں فری دودھ دیتا ہے۔ اور ایک تم ہو کہ تم لوگوں کا خیال نہیں کرتے۔ اس تاجر نے اس کی بات تحمل سے سنی، لیکن پھر اس کو کہا کہ دیکھیں بڑے میاں، یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ نے اپنی بات پہنچا دی نا تو بس ٹھیک ہے۔ اس بڑے میاں کو یہ بات اپنی انسلٹ اور بے عزتی فیل ہوئی۔ اس نے آتے ہی گاؤں والوں میں مشہور کر دیا کہ وہ انتہائی کنجوس انسان ہے اور وہ بالکل تیار نہیں ہے کسی کی بھی مدد کرنے کے لیے۔ تو گاؤں والوں کو تو پہلے ہی اس کے بارے میں کوئی رائے اچھی نہیں تھی، تو گاؤں والے اس کی بات سن کر اور ناراض ہو گئے، تو لوگوں نے اس کے پاس آنا جانا بھی چھوڑ دیا، اس سے ملنا بھی چھوڑ دیا۔ کچھ دن بعد وہی تاجر بیمار ہو گیا، تو یہ لوگ اس کی عیادت کو بھی نہ گئے، اور کچھ دنوں بعد وہ تاجر وفات پا گیا۔ تو یہ لوگ یہاں تک ناراض تھے کہ یہ اس کے جنازے اور کفن دفن میں بھی شریک نہ ہوئے۔ اس کے قریبی عزیزوں اور رشتہ داروں نے مل کر اس کا کفن دفن کیا اور اس کو دفنا دیا۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ دودھ والے نے دودھ دینا بند کر دیا، گوشت والے نے گوشت دینا بند کر دیا، دکاندار نے راشن دینا بند کر دیا۔ تو لوگوں نے ان کو سمجھایا کہ بھئی آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ آپ لوگ تو بڑے اچھے تھے، لوگوں کی مدد کرتے تھے، غریب لوگوں کی بہت ہیلپ کرتے تھے، تو آپ لوگوں کو کیا ہوا؟ دودھ والے نے کہا کہ مجھے ہر ماہ باقاعدگی سے وہی تاجر پیسے دیتا تھا، اور اس کی ہدایات تھی کہ میں ان غریب گھرانوں میں دودھ مفت دیا کروں اور پیسے اس سے لیا کروں۔ اب وہ نہیں رہا تو میں اپنی طرف سے تو یہ نہیں دے سکتا، میں تو تازہ روزی کرتا ہوں۔ دکاندار نے کہا کہ میری تو پہلے ہی آمدنی بہت کم ہے، مجھے تو ہر مہینے باقاعدگی سے وہ پیسے بھی دیتا تھا اور ہدایت کرتا تھا کہ یہ فلاں فلاں لوگ بہت غریب لوگ ہیں، ان کو جا کے آپ نے باقاعدگی سے راشن دینا ہے۔ اب وہ نہیں رہا تو اس کا مطلب کوئی پیسے دینے والا نہیں ہے، میں کیسے ان لوگوں کی ہیلپ کر سکتا ہوں؟ قصاب نے کہا کہ میں تو تازہ روزی کرنے والا بندہ ہوں، مجھے تو وہی شخص ہدایت کرتا تھا اور ہر ماہ باقاعدگی سے پیسے بھی دیتا تھا کہ ان لوگوں کو جا کر فری میں گوشت دیا کرو، تاکہ وہ بھی کمی نہ محسوس کریں، وہ بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہوں، ان کے بچے بھی باقی لوگوں کے برابر گوشت کھائیں۔ اب وہ نہیں رہا تو اس کا مطلب مجھے پیسے دینے والا بھی کوئی نہیں ہے، تو میں اپنی طرف سے یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو اس نے بھی گوشت دینا بند کر دیا۔ یہ سن کر گاؤں والوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بہت بہت پچھتائے۔ خواتین و حضرات، اس واقعہ سے ہمیں دو سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کے بارے میں کسی کی ظاہری شکل و صورت اور ظاہری صورتحال دیکھ کر کسی بھی قسم کی کوئی رائے کرنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ اور بالکل ایک اور بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ کسی کی سنی سنائی بات پر بھی بالکل منوعاً یقین نہیں کر لینا چاہیے، جیسا کہ اس گاؤں والوں نے اس بڑے شخص کے کہنے پر اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیا، بلکہ تحقیق کر لینی چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کردار کی پختگی اور شخصیت
کی سنجیدگی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ ہم کسی بھی سنی سنائی بات کو بالکل منوان تسلیم نہ کریں جب تک خود تحقیق نہ کر لیں، اور کسی کے بارے میں بالکل کوئی ذاتی رائے قائم کرنے میں بہت جلدی نہ کریں۔ کہتے ہیں کہ عقل مند کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جلدی کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کرتا اور جلدی غصہ نہیں کرتا جب تک وہ مکمل طور پر چھان بین نہ کر لے، چیزوں کو مکمل طور پر سمجھ نہ لے اور اپنی تحقیق نہ کر لے، دوسروں کی لگی لگائی بات میں نہ آئے۔ تو اسی طریقے سے یہ اس واقعہ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور آج کے بعد ہم